بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 25ویں تراویح میں سورہ جمعہ سے لے کر سورہ جن تک 11 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی سورت ہماری جو تلاوت ہوئی ہے وہ ہے سورہ جمعہ، اور یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ احکام زیادہ ہوتے ہیں، مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سورہ جمعہ یہ جمعہ کے نام سے ہے کیونکہ اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کے بھیجے جانے کا تذکرہ ہے۔ مکہ کے لوگ چونکہ عمومی طور پر ان پڑھ تھے اور تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو وہ عربی لوگ جتنے بھی تھے اپنے آپ کو امی کہلاتے تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، جن کا کوئی استاد نہ ہو۔ ایسے امی تھے کہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا اور جہالت اتنی تھی کہ ان پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر امی رسول ہی بھیجا، جن کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اور اس کی آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ کچھ تو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ تو نہیں مل سکے، یعنی صحابہ تو نہیں بن سکے لیکن تابعین ہیں۔ اس آیت کے اندر تمام مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے تقریباً 16-17 صحابہ کی زیارت کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ فارس سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ لوگ اللہ ان سے علم کا، دین کا کام لے گا۔ اگر علم جو ہے آسمان تک پہنچ جائے گا، ثریا ستارے تک پہنچ جائے گا، تو یہ لوگ جا کر علم کو اٹھا کے وہاں سے لے آئیں گے۔ تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے تھے، اور اللہ نے ان سے دین کا کام لیا۔ ان کا جو ان کی فقہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ اہل کتاب کے علماء کی مثال دی ہے کہ ان پر کتاب یعنی تورات تو ہم نے ان کی طرف بھیجی لیکن تورات کا حق ادا نہیں کیا، تو فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ گدھے کے اوپر اگر آپ کتابوں کا بوجھ لاد دیں تو گدھا کتابوں کے بوجھ کی وجہ سے عالم نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر کتابوں کا بوجھ لاد دے تو کتابوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ عالم نہیں بن سکتا، چاہے وہ اس امت کا شخص ہو، کوئی شخص ہو، یا پچھلی امتوں کا۔ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعمل ہو۔ اگر علم تو حاصل کیا ہوا ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور خود باعمل نہ ہو۔ تو جس طرح گدھا کتابیں اٹھانے سے عالم نہیں بن سکتا، تو اس طرح یہ شخص بھی پڑھ لینے سے عالم نہیں بن سکتا بلکہ عمل کرنے سے عالم بنتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر اہل کتاب یہودیوں کو ایک چیلنج کیا گیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب ہو فتمنوا الموت، تو ایسا کر لو نا کہ اللہ سے طلب کرو کہ اللہ ہمیں موت عطا فرما۔ جو اللہ کا مقرب ہوگا تو اللہ کے پاس جانا چاہے گا، تو موت کا مطالبہ کرو، اللہ ہمیں جلدی بلا لے تاکہ ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ ان کو اپنے کیے ہوئے گناہ نظر آتے ہیں تو مر جائیں گے لیکن موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں، ہم جو ہے ہمارا تعلق فلاں پیر سے ہے، فلاں ولی سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، لہذا ہم جو ہے بڑے ہیں، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہم تو بس خاندان کی وجہ سے یا فلاں پیر سے، فلاں مرشد کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشا ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ
فتمنوا الموت، اگر تم زیادہ ہی نیک بنتے ہو، زیادہ اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھتے ہو، پھر اللہ سے موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ آپ کو جلدی بلائے، پھر اللہ سے جا کر دوستی کرو۔ لیکن چونکہ اعمال نظر آتے ہیں آگے کیے ہوئے، اس لیے کبھی کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ پھر آیت نمبر 9 میں آخر کے اندر جمعے کے احکام بیان فرمائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑو اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے کام اچھا ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد بالاتفاق تمام ائمہ کا اتفاق ہے، جمعے کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار حرام ہے، حرام۔ اب اگر اس دوران کا کوئی شخص کاروبار کرے گا تو ایک تو گناہ کا ارتکاب کر رہے، حرام کا ارتکاب کر رہے، اور پھر قطعاً اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو، اس اذان کے بعد فوراً اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اگر کسی کی دکان ہے، کوئی آفس میں اپنا کام کر رہا ہے تو جلدی سے جلدی اس کو سمیٹے اور جمعے کی تیاری میں لگ جائے، تو یہ جمعے کی تیاری کرنے والا کہلائے گا۔ یہ خیر اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ بس آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کو بند کر کے فوراً مسجد میں پہنچے۔ اذان کے بعد فوراً جمعے کی تیاری کی فکر میں لگ جانا، یہ اس بات کا حکم ہے۔ اس لیے اکثر مساجد میں اور ہمارے یہاں بھی اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اذان جو ہے ہماری ذرا تاخیر سے ہو تاکہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ ہمارے یہاں جو اذان بیان کے بعد ہوتی ہے، اس کی وجہ اور حکمت یہی ہے کہ اگر ہم پہلے اذان دے دیتے ہیں تو لوگ جب اذان سنیں گے، شروع میں بیان سے پہلے اگر ہم اذان دلوا دیں، اذان سنیں گے تو اذان کے بعد جمعے کے لیے آنا واجب ہو جائے گا۔ اب اگر نہیں آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو ہم گناہ سے بچانے کے لیے ہم پہلے بیان کر لیتے ہیں، بعد میں جو ہے اذان دیتے ہیں تاکہ لوگ اس دوران تیاری کر لیں اور اذان سنتے ہی مسجد کے اندر پہنچ جائیں۔ دوسری صورت ہے ہماری صورت المنافقون۔ اس صورت کے اندر منافقوں کے کچھ خصائل، منافقوں کے رذائل کو بیان کیا گیا، ان کی بری عادتوں کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے، وہ یہ کہ غزوہ بنی المصطلق، ایک غزوہ پیش آیا، جہاد پیش آیا جس کا نام غزوہ بنی المصطلق ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، اور سریہ اس جہاد کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہ ہوں بلکہ صحابہ کو بھیجا گیا۔ اس میں آپ موجود تھے، غزوہ جاری تھا۔ اس دوران ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی، ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، کوئی کسی بات پر ناراضگی ہو گئی اور بات آگے بڑھنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور خیر ان کے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ مہاجر صحابہ وہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مہاجر کہلائے، اور انصار وہ جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے۔ تو انصار اور مہاجر کا آپس میں اس طرح کی کوئی کسی بات پر ناراضگی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ناراضگی ختم فرما دی۔ اس کے بعد ایسا ہوا، معاملہ رفع دفع ہوا۔ منافق ہر جگہ پہ اپنی چال چلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب منافق آئے تو منافقوں نے ان انصاری صحابی سے یہ کہا کہ اچھا دیکھو، تم نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی، مہاجروں کو، اور اپنے شہر کے اندر مدینہ کے اندر بسایا تھا، اب یہ تمہارے خلاف بولنے لگے۔ اور انہوں نے ایک خطرناک بات کی، اس بدبخت نے، منافق نے کہا سم من کلبک یاکل کا، فرمایا کہ کتوں کو، نعوذ باللہ، کہنے لگا کتوں کو تم نے پالا ہے اور کتوں کو پال کے موٹا کیا، اب تمہیں کھائیں گے۔ یعنی اس نے، بدبخت نے یہ کہا کہ مہاجر صحابہ کو تم نے پناہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کا کاروبار کروایا، نعوذ باللہ تم نے پال کے اپنے خلاف ان کو طاقتور جری بنایا۔ اب یہ بات آگے بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی دوبارہ کہ منافق نے اس طرح کہا ہے۔ اللہ نے خود وحی بھی فرما دی کہ اس طرح منافق آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو پہنچی تو اپنی صفائی دینے کے لیے وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، حالانکہ اللہ خود بتا چکے تھے وحی کے ذریعے سے ان بدبختوں نے یہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کا تذکرہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آئے اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک الرسول، اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔
اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 7 میں بھی منافقوں کی ایک چال کا ذکر ہے۔ منافقوں کے سردار اسی سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بدبخت نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تم مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، ظاہر ہے کہ تھے تو اندر سے منافق، لیکن مسلمانوں کی دیکھا دیکھی کبھی کبھی مالی امداد بھی کر دیا کرتے تھے مسلمانوں کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ بھائی کسی غزوے کے موقع پہ، جہاد کے موقع پہ فرماتے کہ چندہ جمع کرو، اس لیے کہ جہاد پہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو صحابہ جو کچھ ہوتا تھا لے آتے تھے۔ الگ الگ واقعات ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اٹھا کے دے دیا، ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دے دیا، تو منافق بھی بیچارے جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی میں دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، بھائی یہ جو چندہ بندہ دیتے ہو ان کو بند کرو، چندہ بند کرو گے تو یہ بھوکے مریں گے، اور بھوکے مریں گے تو پھر یہ سیدھے ہوں گے۔ تو اور کہنے لگے کہ ان کو مالی طور پر، معاشی طور پر ان کو بالکل مفلوج کر دو، مالی تعاون ان کے ساتھ بالکل ختم کرو۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت، تم اگر بند کرو گے تو اللہ دینے والا ہے، اور اللہ نے دیا۔ منافقوں نے دینا بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتوحات کا دروازہ کھولا، غزوات کی صورت میں، جہاد کی صورت میں مسلمانوں کو فتوحات ہوئی اور وہاں سے خوب مال آیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ آیت نمبر 10 میں سورۃ المنافقون کی مسلمانوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر ڈالو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، ایسا نہ ہو کہ جب موت سامنے آ جائے تو پھر انسان کہے اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں کچھ خرچ کروں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور میں کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، جو اس نے پیا پہنا اور آگے بھیج دیا۔ جہاں ہم اپنے لیے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ہمیشہ کے طور پر یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ اپنے آگے کے لیے بھی سوچیں، کیونکہ ہماری آنکھیں جیسے ہی بند ہوں گی تو وہ مال ہمارا نہیں رہے گا بلکہ وہ رساک ہے۔ اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے آ چکا ہوگا تو اس وقت اگر کوئی کہے گا کہ یہ مال وہاں دے دینا، یہ مال اس کے ساتھ، اس کو اس مال کے ساتھ اس کی مدد کر دینا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لیں۔ اس کے بعد ہماری سورۃ التغابن ہے، اور سورۃ التغابن مدنی ہے، لیکن اس سورت کے اندر زیادہ تر مکی صورتوں والے احکام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ اللہ کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اور پہلے آپ نے 25ویں سپارے میں سنا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، مصیبتیں جو آتی ہیں ہماری شامت اعمال ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم 10 گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو 10 گناہوں میں سے ایک پر تھوڑی سی اللہ پکڑ فرماتے ہیں، 9 کو ویسے معاف کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم اس ایک کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ کیسے دشمن ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، اولاد کو بزدل بھی بناتی ہے۔ اگر اولاد اور بیوی بچوں کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو رہا ہے اور دل کے اندر، نفس کے اندر بخل اور کنجوسی اور بزدلی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھیں کہ اولاد اور یہ بیوی بچے دشمن ہیں۔ اور اگر اولاد کے ہوتے ہوئے انسان، اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی بچوں کے ہوتے انسان اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ اولاد دشمن نہیں۔ عموماً انسان گناہوں میں جو مبتلا ہوتا ہے، حرام کاری میں، حرام کمانے میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اسی اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا دشمن ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی دشمن نہیں ہے، خیر خواہ ہے۔ تو اگر گناہ کی طرف ہم جا رہے ہیں اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، تو سمجھے دشمنی ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کے لیے ہم کما رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے، جن کے لیے حرام کما رہے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اپنے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہمیشہ حلال کمائیں تاکہ اپنی آخرت سنور جائے اور پیچھے والوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے غنی کرے گا۔
اگلی صورت ہے ہماری سورۃ الطلاق. اس صورت کا ایک نام سورۃ النساء بھی ہے. سورۃ النساء صغریٰ، چھوٹی سورۃ النساء. اس تو سورۃ النساء قرآن کریم میں تیسرے نمبر پہ آتی ہے، دوسرے نمبر پر آتی ہے، تیسرے نمبر پر. اور یہ سورۃ النساء اس کا نام سورۃ الطلاق ہے. اس صورت کے اندر بھی جو ہے وہ عورتوں کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، طلاق کا طریقہ، اور اس کے بعد کچھ عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور تقوی کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی آیت میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فرمایا کہ طلاق آپ جانتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے نظر میں طلاق ہے. طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ حلال ہے، جائز ہے دینا ضرورت کی وجہ سے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ نوبت آ بھی جائے تو اس کا بھی شریعت نے ایک طریقہ بتایا، اور وہ یہ کہ اس طریقے سے طلاق دی جائے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہو، اور ایک طلاق دے دی جائے تاکہ 1 مہینے کے بعد دونوں کو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر 1 مہینے کے بعد بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر اگلے مہینے میں ایک اور طلاق دی جائے. اگر پھر چھوڑ دیا جائے 1 مہینہ، پھر ایک اور مہینہ چھوڑ کر ایک مہینے یعنی تیسرے مہینے میں پھر جا کر ایک طلاق دی جائے، اس طرح 3 مہینے بھی گزر جائیں گے، عدت بھی اس کی پوری ہو جائے گی، اور جو ہے وہ طلاق مغلظ سے، پکی طلاق سے بھی بچ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلی طلاق کے بعد دونوں میں سے کسی کو سمجھ میں آ جائے، دوسری طلاق کے بعد کسی کو سمجھ میں آ جائے، تب بھی گنجائش رہتی ہے. تو تیسری طلاق جب تیسرے مہینے میں جا کر کوئی دے گا تو پھر ممکن ہے کوئی چانس باقی رہے. لیکن اگر پہلے ہی دفعہ میں غصے میں آ کر کہہ دیا، لوگ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب بہت غصے میں تھا، طلاق محبت میں کون دیتا ہے؟ تو اس لیے جب بھی غصہ آئے، غصہ مرد کا حرام ہے، مرد کا غصہ حرام ہے. اس طلاق کا معاملہ کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، تو ایسا معاملہ جب آئے، غصہ آ رہا ہو، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لو، تو اس سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یا گھر سے باہر نکل جاؤ تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک حکم تو یہ بیان کیا ہے. دوسرا جو ہے عدت کے کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو ماہواری آتی ہے، ناپاکی آتی ہے، ان کی عدت تو ہے ماہواری کے اعتبار سے ہر مہینے کے حساب سے، اور جن عورتوں کو ماہواری نہیں آتی، بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، اب اگر ان کو عدت گزارنی ہے، خدا نخواستہ ان کو طلاق ہو گئی، تو ان کی عدت پھر مہینے کے اعتبار سے 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں جا کر اس کی عدت پوری ہوگی. اور دوسری عدت وہ ہوتی ہے جو حمل کی عدت ہوئی. اگر خدا نخواستہ عورت کو طلاق ہوئی اس حالت میں کہ عورت حالت حمل میں تھی، بچہ پیٹ میں تھا، تو اس وقت اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت ہے وضع حمل. جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے اس بچے کے پیدا ہونے میں 9 مہینے لگ جائیں، چاہے کل بچہ پیدا ہو جائے، تو طلاق وہ عدت ختم ہو جائے گی اور وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے 4 فائدے بیان کیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا فائدہ کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی. تقوی ہم کیا کہتے ہیں؟ تقوی پہلے سمجھ، تقوی ہے کیا؟ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ سفید کپڑے پہن لیں، لمبا کرتا پہن لیں، کلی والا کرتا پہن لیں، پگڑی باندھ لیں، ٹوپی پہن لیں، تو یہ تقوی ہے. تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل کے اندر ہے. یہ ظاہری لباس اچھی بات ہے، اس کا اثر دل پر یقیناً پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لباس پہنے ہی نہ، یا یہ کہ الٹا سیدھا لباس پہنے، لباس کا اثر یقیناً دل پر پڑتا ہے اور اس سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. لیکن اصل تقوی یہ ہے، اور تقوی کی بنیادی علامت یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے بچ جائیں تو یہ سب سے بڑا متقی. ہم کیا کہتے ہیں؟ حرام بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، سود خوری بھی چل رہی ہے، چوری بھی چل رہی ہے، اور ہیرا پھیری بھی چل رہی ہے، تسبیحیں بھی ساتھ چل رہی ہے. ہم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں تو ادھر کا حساب ادھر برابر ہو جائے گا. وہاں آفس کے اندر اپنی دکان کے اندر ہیرا پھیری کر کے آئے اور یہاں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ لیں تو حساب برابر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. حرام سے ہمیشہ بچے تو انشاءاللہ اللہ بڑا متقی بنائیں گے. اور اس کے 4 فائدے. پہلا، یجعل لہ مخرجا، اللہ سارے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیں گے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جو ہم کہتے ہیں نا یہ بندش ہے، رکاوٹ ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. رکاوٹ بندش کچھ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی مائی کا لال نہیں جو بند کر سکے. اللہ نے اگر آپ کو دینا منظور کیا ہے تو کسی کے بس کا نہیں کہ وہ آپ کی بندش کر سکے. اور اگر اللہ نے بندش لگا دی ہے
ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عامل، کوئی مولوی صاحب آپ کی بندش کو کھول نہیں سکتا۔ تو یہ بندش کا جو چکر ہے، یہ پیروں کا بنایا ہوا ہے، عاملوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی جائیں، کوئی بندش ہے، کاروبار اگر تھوڑا سا ٹھپ ہوا، بڑی سخت بندش لگائی ہوئی تمہارے پاس۔ بھائی کس نے لگائی ہے؟ فلاں نے لگائی ہے۔ بھائی بندش لگانے والا اللہ ہے، کھولنے والا اللہ، یبسط الرزق، اللہ ہی کھولتے ہیں رزق کو، ویقدر، اللہ بند کرتے ہیں۔ تو کوئی بندش نہیں لگاتا، کوئی شادی پر رکاوٹ نہیں۔ عام طور پہ شادی نوجوانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب رشتے بہت آتے ہیں، پتہ نہیں بندش ہے، بنتے بنتے بات ٹوٹ جاتی ہے، سودا بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے، بندش ہے۔ تو وہ معاملہ اصل وہی ہوتا ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ راستے نکال دیں گے، پہلا فائدہ۔ دوسرا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیں گے، مشکلات نہیں آئیں گی کاموں کے اندر۔ تیسرا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ چوتھا فائدہ، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بے بہا اجر و ثواب عطا فرمائے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ بس تقوی اختیار کر لیں، کوشش یہ کریں زیادہ تسبیح ہم نہ گھمائیں، زیادہ ہم ذکر و اذکار نہ کریں، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ حرام کام ہمارے ذریعے سے نہ ہو، آنکھ کا حرام استعمال نہ ہو، کان کا حرام استعمال نہ ہو، زبان کا حرام استعمال نہ ہو، پیسہ ہمارے پاس حرام طریقے سے جیب میں نہ آئے، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پوری کریں تو سب سے بڑے متقی ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو عدت کہاں گزارے گی؟ عدت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس گھر کے اندر طلاق ہوئی ہے، جس گھر کے اندر وہ عورت رہ رہی ہے، اصل حکم یہ ہے کہ عورت اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی۔ اس کو اور مردوں کو ترغیب دی ہے کہ وہاں ان کو ٹھہرنے دو۔ اگر خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تب بھی اس کے سسرال والوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے اس بیچاری کو رہنے دو، عدت گزارنے دو۔ عدت گزارنے کے بعد پھر جو معاملات ہوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عورت اس گھر سے نہ نکلے۔ اور عدت کے دوران میں یہ بھی عرض کر دوں، چاہے وہ وفات کی عدت ہو، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی عدت 3 مہینے، تو ان دونوں عدتوں کے اندر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، زیب و زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی، اور یہ کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جو پردے جن سے پردہ نہیں ہے وہ آ کے عورت کے ساتھ، اپنی کوئی پھوپھی ہے، وہ خالہ ہے، کوئی اور ہے اس طرح کی جن سے پردہ نہیں ہے، وہ آ کے ان سے مل سکتے ہیں، وہ عورت نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی سخت مجبوری ہے عورت کے لیے اور کوئی کمانے والا اس کا نہیں ہے تو نوکری کرتی ہے، نوکری کرنے کے لیے اگر وہ دن میں جائے، پہلے تو کوشش کرے کہ چھٹی لے لے، اگر نہیں ملتی تو دن میں جا کر نوکری کر کے واپس آ جائے، اور رات کی نوکری کی اس کو قطعاً شرعاً اجازت نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ایک اور حکم بھی مردوں کو دیا گیا کہ اگر حالت حمل میں تھی اور وہ عورت کو طلاق ہو گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مردوں کو ترغیب ہے کہ ان پر خرچ کرو، اس لیے کہ بیچاری وہ تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ایک تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا خدا نخواستہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اب اس پر مالی تنگی کر دی اور بچے کے ساتھ ہے تو کتنی تکلیف میں ہوگی، کتنی پریشانی میں ہوگی۔ تو فرمایا کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس عورت پر خرچ کرو اور اس کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ اگلی صورت ہے ہماری صورت تحریم، یہ بھی مدنی صورت ہے اور 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کا بھی ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 گھر والیاں تھیں، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ اپنی عصر کے بعد تمام گھر والیوں کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چکر لگایا کرتے، حجرے ایسے لائن سے بنے ہوئے تھے، تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام گھر والیوں کے پاس جاتے، حال احوال لیتے۔ دیکھیں ساری مصروفیات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کو ٹائم دے رہے تھے، 11 گھر والیاں سب کو ٹائم دیتے تھے، اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ تو روزانہ جاتے تھے اور جا کر، رات کی باری الگ تھی لیکن روزانہ عصر کے بعد جایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، کچھ تو زیادہ تر عمر رسیدہ تھی، دو خواتین ایسی تھیں جن کی عمر کم تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عائشہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور حفصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو یہ ان کی عمر کم تھی۔ کچھ ازواج مطہرات نے ایسے کیا ہوتا جو بڑی عمر کی تھی زیادہ، انہوں نے اپنی باری وقف کی ہوئی تھی، یا رسول اللہ ہمیں آپ کی باری نہیں چاہیے، آپ ہمارے پاس نہ آئیں۔
لیکن ہم یہ چاہتی ہیں کہ بس آپ کے حرم میں رہیں، آپ کے نکاح میں رہیں، تاکہ قیامت کے دن بھی ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہم آپ کی ازواج کے طور پر، بیوی کے طور پر اٹھائی تھی۔ تو آپ بہت کم جایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی باری دوسروں کے نام کر دی کہ آپ بھلے عائشہ کے پاس چلے جائیں، آپ حفصہ کے پاس چلے جائیں، ہم نے آپ کو اختیار دے دیا، لیکن عصر کے بعد آپ روزانہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک اہلیہ ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا۔ ظاہر ہے کہ ہر گھر والی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے پاس کھائے پیے، تو شہد پلایا۔ وہ شہد اچھا تھا، اور شہد کے فضائل آپ جانتے ہیں۔ دوسرے دن بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد پلایا۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے ہیں ان کے پاس، تو ظاہر ہے کہ سوتنوں والا جو معاملہ ہے وہ ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تو ان دو عورتوں نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے حضرت زینب سے دور کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ حضرت زینب کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کا سارا رجحان ادھر ہی ہو جائے۔ تو ان دونوں نے، حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے مشورہ کیا کہ ہم کل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ سے یہ کہیں گی کہ اکلت المغافیر، یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ مغافیر ایک قسم کا حلوہ ہوتا تھا، عرب کا مخصوص قسم کا بنایا جاتا تھا، بہت ذائقہ دار ہوتا تھا، بہت طاقتور ہوتا تھا، لیکن اس کے کھانے کے بعد منہ سے ہلکی سی بو آتی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ رسول آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو آپ پریشان ہو گئے ایک دم، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد لازمی طور پر بو آتی، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید میرے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو بو آ رہی ہے تو پھر تو میں تو جبرائیل امین سے سرگوشی کرتا ہوں، جبرائیل امین میرے پاس آتے ہیں، ان کو بھی بو آئے گی اور ان کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد پھر میں زینب کے پاس نہیں جاؤں گا۔ قسم کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس بات کو یہاں بیان کیا، لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کے لیے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی گھر والوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، ان سے جو ہوا اللہ نے ان کو بھی بخش دیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرمایا کہ آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کا کفارہ ادا کریں، اور پھر آپ جس طرح پہلے جاتے تھے تمام گھر والیوں کے پاس تو اس طرح آپ بھی جایا کریں۔ اب دیکھیں یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک معاملہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ ان 11 گھر والیوں کے شوہر تھے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے اور بیوی ہونے کی حیثیت سے جو آپس کے تعلقات ہیں اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نبی ہے یا یہ کون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے واقعات ہیں جو میاں بیوی میں لاڈ پیار کی باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوئیں۔ اب ان باتوں کو کچھ بدبختوں نے ایسا اچھالا کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زبان پھٹتی، ایسی تھی ویسی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے دل لگی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں درد تھا، آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنا سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو عائشہ نے کہا واہ راسی، یا رسول اللہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا واہ راسی، عائشہ میرا بھی سر پھٹ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں میں اپنے ہاتھ سے دفن کروں گا، تو تمہارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ کا نبی تمہیں اپنے ہاتھ سے دفن کر رہا ہوگا۔ اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں پہلے آپ سے مر جاؤں۔ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اب اس بات کو بھی لوگوں نے جو اچھالا اور کہا کہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، حالانکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں جائز ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کوئی افسر ہے یا کوئی بڑا مفتی ہے یا کوئی بڑا محدث ہے، وہاں رشتہ ہی الگ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان عورتوں کی تنبیہ فرمائی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات۔ تو فرمایا کہ دیکھو آپ اگرچہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں لیکن آپ اس بات کا بھی احترام کریں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی تکلیف کا، ان کے آرام کا ہر لحاظ کا خیال کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے ڈراؤ اور ان کو تنبیہ کرتے رہو۔ اس صورت کے آخر میں 4 عورتوں کا ذکر ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو کافرہ تھیں، باوجود اس کے کہ اللہ کی نبی کی بیویاں تھیں لیکن نافرمان تھی، تو اللہ نے ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے ان کی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑا، عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اور 2 مسلمان عورتوں کا ذکر ہے جو کافروں کے گھر میں تھیں،
ان میں سے ایک کافر کے گھر میں تھی، امرأت فرعون آسیہ فرعون کے گھر میں تھی، لیکن چونکہ مسلمان تھی، ایمان والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا اور انہوں نے دعا کی تھی، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ چونکہ فرعون کافر تھا اور آسیہ مسلمان تھی، تو یہ آسیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مقام عطا فرمانا، کہ میں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ نے ان کو کیا۔ اور ایک وہ عورت جو مسلمان تھی، حضرت مریم بنت عمران، ان کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ سورہ ملک شروع ہوئی، اور سورہ ملک کے فضائل آپ جانتے ہیں کہ جو شخص رات کو اس سورت کو پڑھ لے تو قبر کے اندر یہ سورت پرندے کی طرح آ کر اس بندے کے اوپر پڑھنے والے پر سایہ کرتی ہے اور فرشتوں کے حساب کتاب سے بچاتی ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا تذکرہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، فرمایا کہ موت اور زندگی کا یہ جو نظام ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں اللہ پہچان لے، دیکھ لے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر آیت نمبر 5 میں ستاروں کا ذکر ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے لگائے اور ان ستاروں کے ذریعے سے جو ہے شیطانوں کی پٹائی ہوتی ہے۔ یہ شیطان جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، اور لوگوں کے پاس، نجومیوں کے پاس آ کر جھوٹی الٹی سیدھی خبریں ملا دیا کرتے تھے کہ بھئی آج یہ فیصلہ ہوا ہے، آج ایسی بات ہوئی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد شیطانوں کے اوپر جانے پر پابندی لگا دی، تو ان کو آگ سے مارا جاتا ہے اور یہ پھر نیچے آتے ہیں۔ اس لیے آپ نے شاید گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ رات کو جہاں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی شعلہ سا آسمان پر جاتا ہے اور بھاگتا ہوا جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں شیطانوں کو آگ کے انگارے مارے جا رہے ہوتے ہیں، شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہماری سورۃ القلم ہے، اور قلم کا معنی لکھنا۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی اور لکھنے کی قسم کھائی، اور پھر آپ کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک مجنون، کہ آپ نعوذ باللہ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہیں، اور ایسا ہو گیا، تو آپ کی برات کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر ایک نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، امیہ بن خلف، وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کیا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ تو یہ واحد صورت ہے، واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کے الفاظ کو استعمال فرمایا قرآن کے اندر، ایک قسم کی سمجھے گالیاں دی ہیں، اور کیا ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ پیروی نہ کریں اس شخص کی جو قسمیں کھاتا ہے، ذلیل آدمی، حماز کمینہ ہے، اور مشاء بنمیم، چغل خوریاں کرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، اور مال خرچ کرنے سے روکتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اتل بعد ذالک زنیم، سرکش ہے، اور حرام نسل کا آدمی ہے، ان کا نظام عالم و بنین، اور فرمایا کہ اس وجہ سے یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کسی کام نہیں آئے گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں گستاخی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی جوش آتا ہے، اللہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی گستاخی اللہ کو برداشت نہیں ہے، اسی کی زبان میں اللہ نے اس کا جواب دیا۔ سورۃ الحاقہ ہے، اور حاقہ کہتے ہیں کھڑکنے والے کو، قیامت کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، پھر جنت جہنم کا پورا تذکرہ ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کھڑکنے والی، آواز والی، شور کرنے والی چیز، کیا ہے وہ شور کرنے والی چیز، وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی، شور کرنے والی کیا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ وہ چیز ہے جس کو قوم سمود نے اور قوم عاد نے جھٹلایا، اور پھر قیامت کا تذکرہ، پھر آخر میں جنت جہنم کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے۔ سورۃ المعارج ہے، سورۃ المعارج کا مطلب ہے سیڑھیاں، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جنت اور جہنم کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور جنت کے تذکرے کرتے ہوئے فرمایا کلا انہا لظیٰ، خبردار سن لو، انہا لظیٰ کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو ادھیڑنے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی، فرمایا کہ جو جہنم سے پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، جس کے بارے میں جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اگر وہ جہنم سے بھاگنا چاہے گا
تو اللہ حفاظت فرمایا جہنم اس کے پیچھے بھاگے گی، تدعو من ادبر وتولی، اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو بلائے گی، وجمع فاوعى، فرمایا کہ جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گن گن کے رکھتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہت جذباتی پیدا ہوا، یعنی مال کی محبت رکھنے والوں کے بارے میں یہ ہے کہ مال کی محبت رکھنے والے اور گن گن کر رکھنے والے، ان کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی۔ الا المصلین، پھر کچھ نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے اندر پابندی کرنے والے ہیں اور مال کا حق ادا کرنے والے ہیں، محروم کو اور سائل کو دینے والے ہیں اور قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو تیار کیا۔ اس کے بعد ہماری سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کا تذکرہ اور قوم نوح پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کے اندر بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ 6 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ استغفار کے 6 فائدے اس صورت میں بیان کیے گئے، وہ میرے آپ کے لیے بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ انہ کان غفارا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ چوتھا فائدہ تیسرا ویمددکم باموال، اللہ مال خوب دے گا۔ اور چوتھا فائدہ وبنین، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ 5واں فائدہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، اور 5واں فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، چھٹا فائدہ یہ کہ اللہ نہروں کی بہتات لگا دے گا، نہریں ہوں گی اور آبپاشی کا نظام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 6 فائدے ہیں اس استغفار کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا کے اندر رہوں گا تو میرے ہوتے ہوئے اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میں اپنے جانے کے بعد تمہیں ایک چیز دے کر جا رہا ہوں، اگر اس کی پابندی کرو گے تو پھر تمہارے پر عذاب نہیں آئے گا، اور وہ چیز ہے استغفار کی کثرت۔ فرمایا کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ باقی سورۃ الجن سے پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو ہم نے وقت دیا، یا اللہ جو ہم نے کلام پاک پڑھا، سنا، سمجھا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ اس کو حقیقت بنا کر ہماری عملی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری فرما۔ اس کلام مجید کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس کلام پاک سننے اور پڑھنے اور سمجھنے کی برکت سے ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو تمنائیں دلوں کے اندر ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز تمناؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔